کیا بنن بند سچ بنن بند کو غلام کیا گو اب سننا غلام یس غلام شنو سوال جواب آسان کے غلام کے سوال جواب نہیں ہوتے غلام کو آقا مالک کہے اٹھ جاؤ اسے یہ حق نہیں ہو کہے کیوں کیا کرنا ہے اٹھ کے وہ کہے بیٹھو تو وہی کہ کیوں بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے نہیں وہ بیٹھنا کہے اشارہ سمجھے اسے بیٹھنا ہے بغیر جراح تعدیل کے بغیر کسی بھی سوال کے اسے کہے اٹھو تو حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک غلام خریدا اس کا مالک چلا رہا تھا بیچ رستے میں کہ میرے پاس 2 درہم کا ایک غلام ہے خریدنے والا یہ سمجھے کہ اس میں بہت سارے ہیں حسن بصری نے خریدا کہا چلو میں ثواب کماتا ہوں آزاد کرتا ہوں اس کو خریدا کہا 2-3 دن میرے ساتھ رہو تو پوچھا غلام سے کھاتے کیا ہو کہا حضرت یہ کیسی بات ہو گئی بلا غلام کیسے کہہ سکتا ہے کھاتا کیا ہوں ہم وہی کھاتے ہیں جو آقا کھلائے پوچھا پہنتے کیا ہو کہا غلام کی بھی کوئی چاہت ہے پہننے کی جو آقا کہے پہنو مالک کہے تو ہم کو وہی پہننا ہے نا ہم کیسے کہے سمجھنا میری بات کو حضرت حسن بصری بے ہوش ہو گئے گر گئے ہوش آیا تو خادم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہا میں نے اس غلام سے سیکھا توحید ہے کیا غلامی اے حسن بصری تو نے ساری زندگی گزاری صحابہ کی بیچ رہے پھر بھی توحید نہ سیکھا توحید ہوتا ہی ہے کہ جب غلام یہ کہے خدا میری کوئی مرضی نہیں مرضی تیری چلے گی جیسا تو کہے گا ویسا کروں گا جیسا تجھے پسند ویسا پہنوں گا یہ ہوتی ہے غلامی اب سمجھنا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ پہلے میں آپ کو اپنے غلامی میں نہیں لوں گا میرے غلامی سے پہلے میرے بندوں کی غلامی لازمی جو لوگ رات دن بڑے ٹھینگرے کستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہوتے ہوئے کس کی کیا ضرورت میں کہتا ہوں خدا کے ہوتے ہوئے اس مسجد کی ضرورت تو پڑی نا یہ خانہ خدا ضرورت تو پڑی نا اسی طریقے سے جو کچھ خدا نے پیدا کیا اس کی ضرورت ضروری ہے اب وہ کوئی کہے گا مجھے ضرورت کیوں ہے ہم کہیں گے حضور علیہ السلام کے شہرت کے قریب ہی تو خدا تھے پھر جبریل کو قرآن بھیجنے کا کیا مقصد تھا کوئی ہمیں کہے وہ نبی ہے کعبے سے 1000 کروڑ گنا افضل اس کی عظمت لیکن وہ کعبے کے ارد گرد طواف کیوں کرتا ہے وہ نبی ہے جس کو ضرورت کعبے کی پڑی آگے بتاؤں گا کیسے سمجھنا نوجوانوں میری بات کو پھر کہتے کس کو یقین ہے آؤ میں تمہیں سناتا ہوں توجہ شاہ متفقن الحدیث امام دیلمی لوگ کی پنی کتاب میں امام مسلم لوگ امام بخاری لوگ امام ابن ماجہ لوگ درجنوں حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام شہادت حج اسمان حج میں احرام بندی ہوئی ہے رکن حج کے لیے اب جا رہے ہیں جو خاص شرط ہے حج میں بس مکے کے ایک میدان سے نکل کر دوسرے میں جا رہے ہیں چھوٹی پہاڑی پڑی تھوڑا سا وقت کیا ادھر تھکاوٹ تھی صحابہ کی وہ تھکان اتارنے کے لیے بیٹھے پھر حضور علیہ السلام بلا مشابہ یوں کر کے مکے کی طرف دیکھنے لگے فرمایا صحابیوں ای بلد ھذا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے
ایک صحابی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے تعداد میں. یہ حضور علیہ السلام ہیں جو مکے میں پیدا ہوئے، مکے کے پہاڑوں میں رہے، غاروں میں پھرتے رہے، کوچے گلیاں سب یاد ہے. وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابیوں بتاؤ یہ شہر کون سا؟ وہ صحابی ہے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی. وہ بھی تو ادھر ہی پیدا ہوئے نا، انہیں سب معلوم ہے نا. وہ سارے صحابی ایک دوسرے کو تکنے لگے، سب کو معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے. لیکن خدا کی قسم میں نے اتنے کتابوں کا حوالہ دیا، کھولیے. ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگا، دوسرا تیسرے کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگے ایک دوسرے کو اشاروں میں نہیں، خاموش رہنا. کسی نے کچھ نہیں کہا. ایک صحابی بیچ میں اٹھا، کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا خبر، آپ جانے، آپ کا خدا جانے اشار کو. نوجوانوں مجھے جواب دو، اب یاد ہی بات نکلی نہیں ہوتی ہے منہ سے، عالم سے، فلسفی سے، محقق سے، مدبر سے. آپ اٹھ کے فیس بک پہ چڑھتے ہیں، کس نے آپ کو اجازت دی؟ یہ دین ہے. وہاں صدیق جیسا محدث بیٹا ہے، عمر جیسا فقیہ بیٹا ہے، علی جیسا ناظر توحید بیٹا ہے. وہ کہتا ہمیں خبر نہیں ہے شہر کون ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اللہ